قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس سرقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے الذی یسرق صلاتہ، جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق صلاتہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ قال لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے۔ اول تو ہم جانتے ہیں کہ چوری خود ہی کس قدر ذلت کی چیز ہے اور چور کو کیسی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، پھر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشاد فرمایا ہے کہ رکوع سجدہ کو اچھی طرح ادا نہ کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا سے اٹھ جانے کا وقت منکشف ہوا ہے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم ہم سے کس طرح اٹھ جائے گا؟ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اسی طرح اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تجھے بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا، یہ یہود و نصارہ بھی تو تورات اور انجیل پڑھتے پڑھاتے ہیں، پھر کیا کارآمد ہوا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے صحابی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر یہ قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو درداء سچ کہتے ہیں، اور میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز دنیا سے اٹھے گی؟ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھ جائے گا۔ تو دیکھے گا کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے۔ رکوع کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کبھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا۔ حضرت مجدد الافسانی ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملانے کا اور رکوع میں انگلیوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ شریعت نے انگلیوں کو ملانے کا کھولنے کا حکم بے فائدہ نہیں فرمایا، یعنی ایسے معمولی آداب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ نگاہ کو جمائے رکھنا اور رکوع کی حالت میں پاؤں پر نگاہ رکھنا اور سجدے میں جا کر ناک پر رکھنا اور بیٹھنے کی حالت میں ہاتھوں پر نگاہ رکھنا نماز میں خشوع کو پیدا کرتا ہے اور اس سے نماز میں دل جمعی نصیب ہوتی ہے۔ جب ایسے معمولی معاملات بھی اتنے اہم فائدے رکھتے ہیں تو بڑے آداب اور سنتوں کی رعایت تو تم سمجھ لو کہ کس قدر فائدہ بخشے گی۔